وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به وأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي عمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك الأب الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي ويا صاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم
ومحبا لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل البيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكسام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام بذم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محفل سجی رہی
خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نام لاجی کی اوری چڑھی عباس نام لاجی کی اوری چڑھی اکبر کے بازی کیا دلکشی رہی لیلا تمام یہی لیلا تمام یہی سوچتی عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوں کو دے زینب بس اپنے بازوں کو دیکھتی خشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسی قیامت اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی ذکر غم حسین اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب لینے کے واسطے ملا کل موت آتے ہیں مرخت کو اپنے پاؤں سے شبیر مرخت کو اپنے پاؤں سے شبیر القصاص صبح منزل آخر آیا ہوئی لیکن یہ صبح سکتے نبی کو کہاں ہوئی جس جا سواری رکے نا آگے رواں ہوئی ہے راسی پائے کسو کونو مکاں ہوئی چھ گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوارنے لیکن قدم بڑھایا نہ لیکن قدم بڑھایا نہ جنبش نہ مرکبوں میں جو پائی حسین نے
چھپ کر اٹھائی حسین نے سونگی اور بہن کو سنگائی حسین نے ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بوجھ بھیا تمہارے خون کی بوجھ جاتی ہے باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دی ندا نام اس زمین کے کتنے ہو اور تم جا کرو جدا جدا وہ بولے آپ کو ہو مبارک یہ جگہ یہ نینوا ہے ماریا اور ہے کربلا معبود ہے خلیل کا گنبد مسیح کا شے بولے اب یہ ہوئے گا شے بولے اب یہ ہوئے گا مدفن زمین عباس کو پکارے ناگ علم بڑا منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤ ہم شکل مصطفیٰ کو نہ دادی بڑے نہ جا بیٹا قنات گھیرو سراچے یہیں لگا گرے کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا 10ویں کو ہوگا فاطمہ مسند پہ یا بٹھا کے بہن کو شہ خدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بستہ گرد جوانان میں لخا لے کے نظر آئے زمیندار کربلا استاد افرتے غم سے جو شبیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھے بغل نظروں پہ ہاتھ رکھے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں میں ماں ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چندے رہوں یہاں رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے خاک شفا تمہاری زمین کو خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے دینار دے کے 60,000 پھر ان کو یہ کہا میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کو دے دیا شبیر کے معاملے پا یہاں سب نے رو دیا لکھنے لگا قبالہ زمیندار کا لکھنے لگا قبالہ زمیندار گل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین یہاں بستی لو مولی زمین
عالم یہاں بستی بسائیں گے. السلام علیکم مومنین مومنات. آپ کے علم میں ہے کہ ہلال محرم دیکھا جا چکا ہے اور ایام عزاداری آفیشیلی شروع ہو چکی ہے. چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایام عزا ان کا آغاز اور آج رات یہ مجلس اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو فضل حضرت عباس علمدار جن کے پرچم کی کچائی ہوئی آپ لوگ اس میں شریک ہوئے. ہماری دعا ہے پروردگار عالم اور نوجوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اس پرچم کی عظمت کے صدقے میں ہمیں محبت و اتحاد اور قوت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ میں جناب پاک علی داعی حسینی جو ابھی چند روز قبل حج سے واپس آئے ان کی توفیقات میں اللہ پروردگار عالم سب کے نام علیہ محمد کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. جو گزارشات آپ کی خدمت میں ہیں وہ یہ کہ ہم نے اپنے نیوز لیٹر میں کیلنڈر میں یہ کمٹ کیا ہے کہ 8 بجے مولانا جناب سخاوت حسین صدروالی صاحب جن کی مجالس کا آغاز کل سے ہوگا 12 محرم تک, وہ ٹھیک 8 بجے زیب ممبر ہوں گے ایٹ اینی کاسٹ. میں انتہائی مؤدب اور احترام سے یہ اپیل کرتا ہوں ان مرثیہ خواہاں یا سوز خواہاں حضرات سے براہ مہربانی وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں. ایسا نہ ہو کہ وقت کا کلیش ہو اور پھر مولانا کو بیٹھنے میں تکلیف ہو جائے. میں سمجھتا ہوں یہ قابل قبول چیز ہوگی. ایام عزا میں جو ایک خاص چیز ہے ہمارے درمیان میں, ہمارے اختلافات اور ہمارے پوائنٹ آف ویو جو بھی ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عرصہ عزا صحیح ہمارا وہی فرض ہونا چاہیے اور ہمارے درمیان میں صرف ایک اور ایک منزل ہونی چاہیے کہ اس ادارے میں ہم رسپیکٹ کریں, عزت کریں, یہاں پر ڈونیٹ کریں, اس کا مورگیج پے کریں اور انشاءاللہ کسی اختلاف کو ہوا نہ دیں. میں اسی کے ساتھ مولانا قبلہ کو زحمت ممبر دیتا ہوں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين الملقب برحمة للعالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا بھی کیوں چاند الحمدللہ ہو گیا ہے، یقین کے ساتھ کافی جگہوں پر ہو گیا ہے، اور بیچ میں اگر کوئی تاریخ علماء کی طرف سے بدلے گی بھی تو میں اسے نہیں بدلوں گا. یہ میں آپ سے اعلان کر دیتا ہوں جتنے لوگ اگر کسی تبدیلی کی اطلاع کسی بھی آفس سے امریکہ کے اگر آتی، ایون یہ کہ کسی فقیہ کا حکم ہو جائے، تو جب تک کہ مولانا فاروق علی تعالی حسینی صاحب کوئی بات نہیں کہیں گے، معصوم میں آپ کسی بھی عالم کے چاند کو قابل قبول آپ مت کیجیے گا. پہلا عالم آپ سن لیں، میں اور صرف میں، دوسرے کی کسی بھی، یہاں تک کہ یہاں کی بھی 2 ریسیڈنٹ عالم ہیں، کوئی بھی بات اگر کہیں گے تو آپ اس وقت تک اس تبدیلی کو قبول مت کیجیے گا جب تک کہ میں کوئی بات نہ کہوں. سیدھی بات ہے. میں بہت کمیٹر فکر نہیں جو بات کہتا ہوں اپنی ذمہ داری کے ساتھ، اس لیے کہ محرم میں کوئی ایسا کام نہیں ہے صدقہ حسین علی کا کہ جو چاند کی بنا کے اوپر حرام ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے، جیسے عید اور رمضان میں ہوتا ہے. موضوع اس میں حرام اور واجب نہیں ہے، اس میں موضوع تقدس اور انتظام ازا ہے. اگر وہ جو چاند کا اعلان ہوا ہے اس کے مطابق بھی اگر ہو گیا تو آدمی 2 دن بھی فاقہ کر لے گا، 2 دن اعمال کر لے گا. تو اس کا موضوع اور مین میٹر انتظام ازا اور انسلام ازا ہے، جس کی ذمہ داری ایک ریسیڈنٹ عالم معصوم کی طرف سے، جس کو امام زمانہ نے معین کیا ہے، میری ہوتی ہے. اس لیے میں اسے کندھے پر انشاءاللہ اسے رکھوں گا اور مولا اسے نبھائیں گے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. میں آپ لوگوں کو بہت کچھ کہہ چکا. یہ مولویوں کو زیب نہیں دیتا کہ آپ سینٹر سے فون کیجئے، کہتے ہیں فلاں صاحب ابھی حج سے واپس نہیں آئے ہیں. یہ سب باتیں نہیں ہیں. آپ کو میں برا بھلا کہتا رہتا ہوں، لیکن علماء کو نہیں زیب دیتا کہ آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری، آپ پر حج کرنا واجب نہیں ہے ہر سال کہ عالم ہر سال حج کرنے جائے. آپ جس شہر میں رہتے ہیں تو پھر وہاں کے چاند کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے. جب کئی بار برس میں نے دیکھی، یہاں تک کہ ایک سال ایسا بھی ہوا کہ بقرعید کا چاند ہوتا ہے. اس لیے میں نے اعلان کیا، مجھ کو سمجھانے دو. میں نے کہہ دیا کہ میں ذمہ دار ہوں. اب اگر چاند تبدیل ہوگا تو علاوہ میرے کسی سے کوئی کنٹیکٹ کرے بغیر کوئی انشاءاللہ اقدام نہیں ہوگا. صلوات بھیجیں دوسرا محمد علیہ محمد پر. اب میں آپ کے سامنے بس مختصر اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ حد سے واپسی کے بعد تھوڑی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے. آج میں نے بڑی دوا کھائی، کھانسی کنٹرول کیا ہے تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اور یہ بات کا دوسری بات ہے جو آپ سے ابھی کہی گئی کہ وقت کی پابندی کا پورے طریقے سے، وقت کی پابندی بھی نہ انتظامیہ کی غلطی تھی نہ ان کی غلطی تھی، معاف کیجیے گا، ہمارے علماء اور ذاکرین کی غلطیوں کے بنا کے اوپر یہ ہوئی ہے. مجھے بہت خون جگر سے یہ بات کہنی پڑی ہے. کبھی وہ آنے میں لیٹ کے آپ نے ذمہ دار، آپ پیسے لیتے، یو آر ٹیکنگ منی. سیدھی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بغیر پیسے کے کام نہیں کرتا. اور ہر بات میں بے صبرا آدمی نہیں ہوں، بہت بڑا صابر آدمی ہوں. برسوں دیکھتا ہوں، مہینوں دیکھتا ہوں، تب جا کے ایک اسٹیپ لیتا ہوں. سارے مولانوں سے کئی بار میں نے گزارش کی، کئی بار کہ آپ آ کے جماعت پڑھا لیجیے، جماعت نہیں پڑھاتے. اسی لیے میں کمیٹی، میں نے خود کہا کہ آپ کو جماعت کا پیمنٹ میں کروں گا اپنے پاس سے، آپ الگ سے رکھیے. اس لیے کہ اب دنیا بالکل پیسے پر چل رہی ہے. بات سیدھی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے آپ ہر بات چھپا کر اور گول مول کرنے کے کوئی میسج دے. پیسہ آپ دیجیے، جماعت کا الگ پیٹ کریے گا تو وہ جماعت پڑھے گا اور نہیں پڑھائے گا. میں اگر کہیں ضرورت ہوئی تو جاؤں گا، ورنہ حتی الامکان جماعت پڑھاؤں گا. تو کوئی مولانا ایسے نہیں ہو، بہت کم 1-2 اکثر کہہ دیجیے صاحب جماعت پڑھا دیجیے گا تو 7 بجے کے بدلے کوئی 7:15 ہے سوال. اس لیے جماعت کا پیسہ نہیں ملتا تو ٹائم سے نہیں آتے، مجلس کا پیسہ ملتا ہے تو ٹائم سے آتے. آپ ہی کو کہنا تھوڑی میرا فرض ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عالم کو اللہ نے متقی اللہ نے بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، ایسا نہیں. اللہ نے سرکار دو عالم سے جب یہ بات کہی ہے اور قرآن کی آیت وَخْفِضْ جَنَاحَكَ بِالذِّلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے دونوں کندھوں کو ذلت کے ساتھ مومن کے سامنے جھکا کے رکھو. تو سرکار تو اس طریقے سے ذلت سے جھکائے، ہم تکبر کے خانے میں بیٹھے رہے. ہاں بالکل سیدھی بات. اپنے پاس نہ اتنا ٹائم ہے، عمر بھاگتی جا رہی ہے، سیدھی بات ہے. تو جماعت کا بھی خیال رکھیں اور وقت کی پابندی کا کہ اگر آپ مولانا سے کہہ دیں اور جو بھی انتظامیہ میں ہو یا جو بھی پروگرام کمیٹی ہو کہ بھائی مولانا آپ کا 8 بجے بٹھا دیں گے، لیکن یہ بات مجھے نیچے کہنی چاہیے تھی، یہاں بھی کہہ دوں کہ حتی الامکان ٹائم کو 2 کے بیچ میں رکھیں. یعنی مثلا کہ مولانا 8 اور 8:10 کے بیچ میں بیٹھ جائیں گے یا 7:50 اور 8 کے بیچ. لیکن کبھی 1-2 ایک کام ہوتا بھی نہیں ہے، مرسی وغیرہ میں 2 بند ہو تو 10 منٹ کا گیپ رکھے، لیکن اس کے بیچ میں ضرور بٹھا دیں تاکہ جو ہوتا ہے اس کا خیال ہے انشاءاللہ. اور وقت کی پابندی ہوگی. صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، بھائی اس لیے کہ
غور کیجیے آپ، میں اپنے بیان کو اسی میں سے نکال لیتا ہوں کہ آخر لوگ اہل بیت کے دشمن کیوں تھے. غور کیجیے اہل بیت کے دشمن کیوں تھے، آخر ایک وجہ تھی کیا. انسان کو پاگل کتے نے کاٹا تھا، چاہے یزید ہو، چاہے بنی امیہ ہو، چاہے کوئی ہو. جب تک اس فلسفے آخر دشمن کیوں تھے، مطلب کوئی پاگل ہو گئے تھے یا ان کی عقلیں خبت ہو گئی تھی. یہ کیا بات تھی جو وہ اہل بیت کے مولا علی جو دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، کیا حسین ابھی زندہ رکھتے تو کیا یزید کو مارتے یا اس کے لشکر کو ختم کر دیتے. آخر یہ بھی تو غور کیجیے، صرف سن کے چلا جانا نہیں ہے. جس لیے قرآن بار بار کہتا ہے فکر کرو، تو قرآن پر جیسے فکر کرو ویسے اہل بیت کے عمل پر بھی فکر کرو کہ اہل بیت نے کون کام کیا، آخر کیوں تھے. یہ بھی تو غور کیا اہل بیت کیوں دشمن تھے. اہل بیت نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، بگاڑا کیا تھا، بگاڑا تو نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ سب کی بناتے ہی رہتے تھے. تو جو سب کی بناتا رہے مشکل کرے اس کے دشمن کیوں ہوں گے، یہ تو غور کرو. اور بھی اتنا مسائل، اس کی انتہا صرف دو وجہ تھی. ایک یہ کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ کسی عالم میں بھی اپنے اصول کو نہیں بدل سکتے، یہ عدالت کو نہیں چھوڑ سکتے، اصول کو نہیں چھوڑ سکتے. دوسری بات یہ تھی کہ ایک بات غور کیجئے کہ ہمارے امام کو قتل کیا، چاہے 72 شہداء ہوں، چاہے 12 امام ہوں، ان کو قتل کرنے والے میں کوئی یہودی نہیں ہے، ان کو شہید کرنے والے میں کوئی عیسائی نہیں ہے، ان کے قتل کرنے والے میں کوئی مہاتما گوتم بدھ کا ماننے والا نہیں ہے، ان کو قتل کرنے والے کوئی ہرے رام کہنے والا نہیں ہے. نہ ہرے رام کہنے والا ہے، نہ گرجا گھر کے اندر جا کے گھنٹیاں بجانے والا ہے، نہ سینیگاگ کے اندر جانے والا ہے. ایک قاتل بھی نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ بدھسٹ ہے، نہ ہندو ہے. سب کے سب قاتل محض لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے. آخر اس کی وجہ کیا ہے، غور کیجئے کہ اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اہل بیت سب برداشت کرتے ہیں، ظلم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ کلمہ پڑھ کے ظلم کر رہے تھے، اس لیے اپنے کو گلٹی فیل کرتے تھے کہ اگر ہم ظلم کریں گے تو یہ 12 امام جو ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. یہ نہ سوچیے کہ میں نے کوئی بات جذبات میں کہہ دی کہ اہل بیت کو سب برداشت ہے لیکن ظلم برداشت نہیں ہے. اس لیے کہ ظلم اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ کے اصول کی کتاب میں ہے. کہ یہ جب ابراہیم نے اللہ سے یہ کہا، جب اللہ نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے میں نے یوں ہی کوئی بات کہہ دی. قرآن کی آیت ہے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. تو ابراہیم کو جب نبی بنایا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو میری نسل میں قائم کر دے. جب ابراہیم کو رسول بنایا تو یہ نہیں کہا کہ رسالت کو میری نسل میں قائم کر دے. ابراہیم کو خلیل بنایا، یہ نہیں کہا کہ اس کو میری نسل میں قائم کر دے. لیکن جیسی اللہ نے تمام امتحانوں کے بعد کہا کہ ہم نے ان کا امتحان لے کے ہمارا تمہارا امتحان لے لیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو امام بنانے والے ہیں. دستے دعا بلند کر کے کہا کہ ومن ذریتی، میری ذریت کے اندر امامت کو رکھ دے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ذریت کو کفر سے اگر بچاؤ گے تو امامت دوں گا، نبوت سے بچاؤ گے تو امامت، اگر تم عیسائیت سے بچاؤ گے تو امامت دوں گا. بلکہ اللہ نے کہا میں تو اپنا ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ لا ینال عہد الظالمون، میرا کوئی عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. اب اگر کسی کی زندگی میں ظلم پایا جائے تو اس کو سمجھ لینا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عہدہ الہی پر فائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت نہیں بیان کی ہے، اپنا اصول بیان کیا ہے کہ ہمارا عہدہ ظالموں کو نہیں مل سکتا. اب چاہے ظلم چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کسی قسم کا ظلم ہو، ظلم کی قسمیں ہیں. تو اہل بیت سب کر سکتے ہیں، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. اور حسین ابن علی کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جب اپنا ایوارڈ یا اپنا خطاب لیتے ہیں تو بڑا خطاب لیتے ہیں. کوئی بادشاہ کا خطاب لیتا ہے، کوئی نبوت کا خطاب، رسالت، سب کے پاس ایک سے ایک خطاب ہے. لیکن ایک لفظ ایسا ہے جو حسین کے لیے مخصوص ہے کہ حسین مظلوم کہا جاتا ہے. دنیا میں کسی کو مظلوم نہیں کہا، جس پر ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے. لیکن حسین، اسی لیے میں اکثر عزاداروں سے، ماتمداروں سے ایک ہی اپیل کرتا رہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر صبر کرنے کی عادت ڈالیں. کہ ان کو مار بھی دے تو وہ صبر کریں، اس لیے کہ حسین نے صبر کرنا سکھایا ہے، حسین نے مظلومیت سکھائی. ہم نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ الحمدللہ مولا کے صدقے، امام زمانہ کے صدقے میں 7 سال سے اوپر مجھے معصوم میں ہو گئے، لیکن میں نے ایک ہی پالیسی اپنائی ہے کہ سب کام کیا لیکن مظلومیت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو جو اپنی مظلومیت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے وہ کامیاب ہوتا ہے، یا جو گھبرا کے ظلم کر دے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیشہ صبر کی عادت. تو یہ حسین کی خصوصیات وہ ہیں جو اللہ نے صرف حسین ابن علی کے ساتھ رکھا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں رکھا ہے. توجہ کیا آپ نے. اور یہ عزاداری حسین کی عزاداری کہلاتی ہے. اس لیے یہ عزاداری کوئی معمولی عمل نہیں ہے. نمونے اس کے اوپر پڑھنا ہے تو آپ سنتے رہیں گے، لیکن شخصیت حسین ابن علی وہ ہے کہ سرکار دو عالم نے سب سے پہلے قربانی جو پیش کی وہ اپنی اولاد کی حسین پر پیش کی. اب سب سے پہلے حسین پر کون قربان ہوا؟
حسین کی پیدائش کے بعد سرکار کے بیٹے ماریہ قبطیہ سے جناب ابراہیم جن کا بھی نام تھا وہ ایک زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زانو پر حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ جبریل فوراً نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ بات تو ہو درود و سلام کے آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک زانو پر اپنے ایک بیٹے کو بٹھا رکھا ہے ابراہیم کو، ایک زانو پر حسین کو بٹھا رکھا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان دو بیٹوں میں سے ایک کو اپنے پاس رکھیے ایک کو مجھے دے دیجئے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ ابراہیم کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ اے جبریل میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر سے قربان کرتا ہوں، اللہ سے کہہ دو اسے لے لے، اسے بچا لے۔ اب حسین کی عظمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم اپنا وہ واحد بیٹا جس سے ان کی نسل چلنے والی تھی اس کو حسین پر قربان کر رہے ہیں۔ تو کربلا پر پہلی قربانی ابراہیم کی ہے جن کی قبر جنت البقیع کے اندر جہاں کے اوپر ائمہ کی قبر ہے اس سے تھوڑی دور کے اوپر ہے، جہاں لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر فاتحہ پڑھتے ہیں، جہاں ایک فقیر کو شرف حاصل ہوا تھا تو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد چند دن کے بعد جناب ابراہیم بیمار پڑتے ہیں اور بیمار پڑنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو سرکار دو عالم خود ان کو لے کے قبر میں اترنا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کیوں کہا حسین منی وانا، میں اس قبر میں اترنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہاتھوں پر لیتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ لرزنے لگتا ہے اور آپ فرماتے ہیں یا علی آؤ اپنے میرے بازوؤں کو تھام لو، اس لیے کہ جوان بیٹا ہے مجھ سے قبر میں میت نہیں اتر رہی ہے۔ اور اس کے بعد یا مولا علی سہارا دیتے ہیں، اس کی قبر کی ابراہیم کی میت اتاری جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ ایک فقرہ فرماتے ہیں اگر میں صاحب شریعت نہ ہوتا تو میں حرام قرار دیتا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو قبر میں لے کر اترے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا سرکار آپ کیسے کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ آپ تو خاک ڈالنا گوارا نہیں کیا، بس عزیزان محترم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے آپ کو زیادہ زحمت ملی نہیں ہے کہ یہ اللہ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ محرم کے جتنے اوقات ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین ابن علی کے صدقے میں اپنے دل کو صاف اور پاک و پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مخالفین و دشمن کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمارا مشغلہ صرف حسین کے جادے پر چلنا اور حسین کا ذکر ہو، اللہ ہر چیز سے ہمیں بچا کے رکھے۔ توجہ کی آپ نے، اور یہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ محرم ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ نے یہ بھی ابراہیم کے لیے استعمال کیا، اور ابراہیم نے اس جگہ کے لیے استعمال کیا، یعنی کعبے کی اور آس پاس کی سرزمین کو سرزمین محرم کہا جاتا ہے قرآن میں، اس لیے کہ جس وقت اللہ نے جناب ابراہیم سے یہ کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی زوجہ کو لے جا کے ماں کے ساتھ اس جگہ چھوڑ دو جہاں کے اوپر حج ہوتا ہے، صفا اور مروہ کے پاس جب چھوڑ کے آئے تو ابراہیم نے یہ کہا کہ رب انی اسکنت بوادٍ غیر ذی زرع، میں نے وہاں پر سکون حاصل کیا غیر ذی زرع جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، چاروں طرف صرف یہاں کے اوپر ریگستان اور ڈیزرٹ ہے، ان دا بیتک المحرم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ حاصل قرآن، ان دا بیتک المحرم، تیرے اس گھر کے سامنے جس کا نام محرم ہے، یعنی کعبے کو ابراہیم نے محرم کہہ کے یاد کیا ہے۔ ان دا بیتک المحرم، یہ تیرا محرم ہے، یہ تیرا وہ گھر ہے جو محرم ہے یعنی محترم ہے۔ توجہ کیا آپ نے، تو اللہ نے اس کو یہ محترم قرار دیا۔ اس کے بعد ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، دیکھیے یہ جو چیزیں واجب اس لیے نہیں کی گئی ہیں، عزاداری کے رسوم واجب اس لیے نہیں ہیں کہ یہ صرف یہ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی علامت بھی ہے، اور علامت اگر واجب کی کر دی جائے تو واجب آدمی جبرن کرتا ہے، پہچانا نہیں جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ علامت ہے پہچانا۔ اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر الہی کعبہ مکہ میدان جتنے بھی شعائر الہی ہیں جو ان کی تعظیم کرتا ہے، یہ انہا من تقوی القلوب، وہ اس کے قلب کے تقوی کی علامت ہے۔ تو علامت ہے نا کہ اس کا دل پاک ہے کہ نہیں، یہ اس کا احترام کر رہا ہے، اور جو علامتیں ہوں اللہ تک آدمی نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اس نے اپنی علامتیں رکھی۔ لوگ کہتے ہیں تابوت علم سے شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی جب وہ اللہ جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ جس کے پاس گھر والے ہیں، نہ جس کی جو کوئی محدود ہو سکتا ہے، جو محدود سمجھے وہ کافر ہو جائے گا، جب اس کا گھر ہو سکتا ہے، اس کا حجر اسود ہو سکتا ہے، اس کا پہاڑ ہو سکتا ہے، اس کا میدان ہو سکتا ہے، مینا ہو سکتا ہے، مشر ہو سکتا ہے، مزدلفہ ہو سکتا ہے، جب سب اس کی طرف منسوب ہو سکتی ہیں مادی چیزیں، تو اگر حسین کی طرف منسوب ہو جائے تو کیسے شرک ہو سکتی ہے؟
اس لیے کہ علامت کے ذریعے سے اس کی طرف پہنچا جاتا ہے کہ جو در حقیقت کوئی شے ہے. یاد رکھیے اور یہ بھی غور کیجئے کہ یہ کیوں ایک عجیب نازک سی بات ہے کہ اللہ نے چونکہ حسین پر کربلا کا واقعہ واجب نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا اگر تم اسے نہ قبول کرو، اسے نہ قبول کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی اس واقعے کے بغیر تمہاری اجر و منزلت میں کوئی فرق نہیں پڑنے کا. یعنی کربلا کے ہونے سے حسین کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، اس لیے جس میں اضافے کی گنجائش ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. جس میں اضافے کی گنجائش ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، وہ تو آخری منزل پر ہے. کہا ہاں یہ اپنی عظمت کے لیے دنیا کو نجات دلانے کے لیے حسین نے اس کا انتخاب کیا تھا. اسی لیے حسین نے جب اس کا انتخاب کیا تو یہ نہیں فرمایا، حسین نے یہ نہیں کہا انتخاب کرنے کے بعد کہ بھائی دیکھو بھائی سرکار نے بلایا، کہا آؤ جہاد واجب جتنی اسلام میں جنگی ہوئی ہیں جو اس سے انحراف کر لے وہ حرام کرتا ہے. ومن تولی بعد ذلک قرآن کی آیت ہے، جو منہ موڑ لے وہ کافر و مشرک کہلائے گا، اس لیے کہ جہاد ہے. لیکن حسین نے خلاد بیعت اتار کر کہا کہ جو جائے گا وہ بھی نجات پائے گا، جو ساتھ رہے گا وہ بھی نجات پائے گا، لیکن انتخاب تمہارے ہاتھ میں. جب اللہ نے میرے اوپر انتخاب رکھا کہ تم چاہو تو منتخب کرو چاہے نہ کرو تو میں بھی انتخاب تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں. اب انتخاب جب کر لیا تو یاد رکھیے گا جو چیز بھی سرکار کے دور میں تھی پوری حسین تک وہ سب سمٹ کے کربلا کے میدان میں آ گئی. اب سب سے کہے تمہارا انتخاب ہے، چاہو تو چلے جاؤ، میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ لو، میں قلعہ بیت اتارے لیتا ہوں، میں قلعہ بیت اتار لیتا ہوں. اب سب نے خود انتخاب کیا تھا. اس لیے غور کیجئے گا، اس لیے اتنی باریک لائن سے دین اسلام کو کربلا کے میدان میں گزارنا تھا کہ اس سے باریک لائن کا تصور نہیں ہو سکتا. بس میں تاکہ آپ 10 دن بیان سنو تو معلوم ہو کیوں ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، کیوں ہم یہ باتیں برداشت کر ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا ہے حسین کے سلسلے میں قربانی ہم کیا دے سکتے ہیں. یہ اتنی باریک لائن تھی، اس لیے کہ اگر جہاد حسین کہہ دیتے تو جہاد سے ٹکرا جاتا، سمجھ میں نہ آتا اسلام یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے. اس لیے کہ یزید کے دفتر جو لوگ آئے تھے وہ جہاد کرنے کے لیے آئے تھے. نعوذ باللہ کہ یزید رسول کا خلیفہ ہے، ادھر بغاوت کرنے والے. اگر حسین جہاد کا نام لے لیتے تو بات سمجھ میں نہ آتی کہ ادھر جہاد صحیح تھا کہ ادھر جہاد صحیح تھا. ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے، نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی ادھر بھی ہو رہی تھی، ولو انداز الگ الگ تھا، تکبیر ادھر بھی تھی تکبیر ادھر بھی تھی، کلمہ ادھر بھی تھا کلمہ ادھر بھی تھا، اسلام کا نام ادھر بھی تھا اسلام کا نام ادھر بھی تھا. جب سب چیز تھی تو پھر کون سی بات تھی جو حسین آزاد کر رہے تھے؟ کہا نہیں. اس لیے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو اسلام مٹتا نہیں، اسلام باقی رہتا. یہ ڈر تھا. توجہ کیجیے گا، بڑی نزاکت سے پڑھ رہا ہوں. تو مٹ جاتے کی بات ہی نہیں تھی کہ اسلام مٹ جاتا. کربلا کے میدان کے بعد اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو اسلام مٹتا تو الگ بات ہوتی، مٹ جاتا بات الگ تھی. باقی رہتا اس بات کا خوف تھا، لیکن باقی تو رہتا لیکن کربے محمد رسول اللہ کے بعد یزید کا نام ہوتا، یزید کا نام ہوتا. اس لیے کہ حق اور کربلا کا واقعہ نماز کے لیے حسین نے جان دی. حسین کی جان اتنی سستی نہیں تھی کہ نماز پر قربان کر دی جاتی. ہماری جان تو نماز میں قربان نہیں ہے تو حسین میں قربان ہو جائے گی. کربلا کا واقعہ صرف اس لیے تھا کہ حق اور باطل اس طریقے سے اب مل چکا تھا کہ عوام کے سمجھ دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. آمیزش حق و باطل ہو چکی تھی. اس لیے کربلا کا واقعہ تھا تاکہ قیامت تک کے لیے حق سامنے ہو جائے اور اس کے بعد کبھی حق اور باطل ملنے نہ پائے. تو اب کلمہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کہتی ہے یزید باطل پر تھا، اذان ہونے کے باوجود دنیا کا یزید باطل پر تھا. یہ کارنامہ حسین کا تھا، یہ کارنامہ. اسی لیے جب ہم لوگ کہتے ہیں سب کا غم نہیں بناتے، سارے امام تو ہیں، خالی چند اماموں کو لیے ہوئے. نہیں، یہ حسین اسی لیے ہوتا ہے. محمد نہیں ہوتا آزاداری میں، علی کا ماتم نہیں ہوتا، اللہ کا ماتم نہیں ہوتا، حسین کا ماتم ہوتا ہے تاکہ کربلا کو یاد کر کے قیامت تک حق اور باطل کبھی ملنے نہ پائے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اور آپ کے اور خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے جب آپ مدینے سے نکلتے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں؟ اس لیے نکل رہا ہوں کہ یہ نہیں کہا کہ میں یہودیوں سے لڑنے نکل رہا ہوں. بھائی جب کوئی بات آئے تو انہی سے پوچھیے نا، پہلے امام رسول سے پوچھیے. ہم سے آپ کو بولنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کیوں آپ نکل رہے ہیں امام سے؟ کیوں آپ نکلے؟ کہا میں اس لیے نکل رہا ہوں. کیوں آپ جا رہے؟ کہا اصلاح امت جدی. دیکھا آپ نے، وَآمَرَ بِالْمَعْرُوفِ، یہ آپ کا خطبہ سرکار
सैयद खुदा का वनहा अनिल मुनकर, ताकि मैं अम्र बिल मारूफ करूं और नही अनिल मुनकर करूं व इस्लाह उम्मत जद्दी। ये नहीं कहा कि हम यहूदियों से लड़ने जा रहे हैं, कि हमारे जद की उम्मत बिगड़ चुकी है, हम उसकी इस्लाह के लिए जा रहे हैं। तो जब फरमाया ये है। और उसके बाद यानी ये पहली कुर्बानी थी, यानी 4 कुर्बानियां मुसलसल करबला के पहले हो चुकी हैं जो करबला के लिए। एक सरकार दो आलम के बाद जनाब इब्राहिम की कुर्बानी, 9 ज़िलहिज को मुस्लिम की कुर्बानी और 22 ज़िलहिज को मुस्लिम के दोनों बच्चों की कुर्बानी। ये 4 कुर्बानियां करबला से पहले बनामे करबला दी जा चुकी हैं। ये मुकद्दमे करबला है, याद रखिएगा। इंतहा की बात अलग है, इसलिए कि इंतहा 72 की अजमत अपनी जगह है, लेकिन इंतहा की कोई हद नहीं है। इंतहा कहाँ है हुसैन के मिशन की? क़यामत तक, कुल्ल यौमिन आशिर व कुल्ल दिन करबला। जब तक दुनिया से बातिल का खात्मा ना हो जाए इंतहा रहेगी। इसीलिए आजादारी की जाती है कि जब तक दुनिया में बातिल का वजूद रहेगा उस वक्त तक आजादारी होती रहेगी। बस ये याद रखिए। मैंने कहा इंतहा का मतलब है कि शाम को उनकी 72 की अहमत अपनी जगह है, लेकिन वो तसलसल है, वो एक कंटिन्यूएशन है कि जिसका सिलसिला आपने देखा कि ईरान के अंदर भी, और चाहे वहाँ का इनकलाब हो और चाहे वहाँ की जंग हो और चाहे आपका आज तक का सिलसिला हो। अक्सर लोग बयानात के ऊपर ईरान की घबरा के ये कह देते हैं उनको अपने मुल्क में रहना चाहिए। ये अपने मुल्क का इनकलाब नहीं है, ये पूरा ग्लोबल इनकलाब है। जब तक दुनिया से बातिल खत्म न हो जाएगी तब तक ये इनकलाब चलता रहेगा। मुझे ये बात करने की बात नहीं है। जब तक दुनिया के अंदर हक और बातिल वाज़ेह नहीं हो जाएंगे और बातिल मिट नहीं जाएगा तब तक का ये इनकलाब ही कोई इनकलाब। ये इनकलाब कोई नया आएगा, खुमैनी का लाया हुआ नहीं है। वो जो सरकार के दौर में शुरू हुआ था वो आखिर उस वक्त तक जाकर जारी रहेगा जब तक कि इमाम का पर्दा न उठ जाए। याद रखें, हर चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है। इस्लाम को समझें, फलसफे को समझें, दीन को समझें तो वो दीन हमसे क्या चाहता है। तो वहाँ हमने पढ़ा पहले इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं अपनी जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। और क्यों? मैं अपने रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? एक बात, इनकलाब क्या है? मैंने जब मैदान अरफात में मजलिस पढ़ी तो मैंने मैदान अरफात में मजलिस हज में यही बात कही। हमने कहा आप लोग हज करने के लिए आए, लेकिन याद रखें मेरी नज़र में हज जो है वो एक मंदिर में पूजा करने के अलावा उतनी भी अहमियत नहीं रखता अगर यहाँ पर जिक्र अहले बैत न हो और मुस्लिम का तस्करा न हो और मजलिस न हो। क्यों? कोई बात जज्बात में नहीं कहता, अल्हम्दुलिल्लाह कहता तो आपको मालूम है कि मुखालिफिन कितने काले काले दिल के हैं और पकड़ पकड़ के मेरी ऐसी की तैसी कर देते, अगर ऐसी जज्बात में कर देता। हाँ वो मैं इंशाल्लाह बाद में बस उनकी बात है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि मैं बार बार मुहर्रम की मजलिस में से नहीं मैं कह रहा, मैं हमेशा मुहर्रम की मजलिस मुतलक पढ़ता हूँ सिर्फ मजलिस, लेकिन आप मुझे जलील कर लीजिए मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन मेरी वजह से जिन लोगों ने चंद मोमिन को जलील किया है मैं उनकी खबर जरूर लूँगा जब तक कि वो उनसे माजरत नहीं चाहते। मेरे बारे में मैंने कह दिया, कोई मुझे कुछ कहे आप कभी कुछ न कहिए, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे खुदा बहुत चाहता है। मुझे कोई कहे, लेकिन मेरी वजह से जब मोमिन को बरसरियाम जलील किया कुछ लोगों ने बिना वजह, मुझे बहाना बना के कोई ना सोचे वो मुहर्रम की मेरी तकरीर को याद करे या मेरा लेटर गिर जाएगा तो फिर वो इंशाल्लाह मासूम की किसी कमेटी में कभी नहीं खड़े होंगे इंशाल्लाह। आप याद रखिएगा, मैं साफ बात कह रहा हूँ। जिन्होंने मुझे बहाना बना के मोमिन को जलील करने अपने लड़ी आदमी का एक हो जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। इसलिए कि ये अहले बैत को मानने के खिलाफ है, चाहे जितने लोग, ये तो कोई बात नहीं बनी ना। क्या आप अगर 18-20 साल से ओहदे पर थे तो हट गए तो आप जो चाहे करते हो, याद रखिए आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये गलत जो जिसने मुझे कोई कुछ कहे आप कभी ना बोलिए। मैं हमेशा अगर मोमिन को जलील किया है तो कोई बात नहीं, मुझको कोई किसी ने कुछ कहा तो मैंने माफ। जब तक कि वो मामले हल नहीं होंगे उस वक्त तक वो ये न सोचें कि वो छूट जाएंगे या मासूम में कोई इंशाल्लाह उनका मकाम मिल सकता है। मैं नाम लेके बेविलान कर दूंगा अगर वो मसले को नहीं हल करेंगे। इसलिए किसी मोमिन की इज्जत होती है। आप जानते हैं मैं कितना बर्दाश्त करता हूँ, मोमिन है मुझे असर भी नहीं होता, इसलिए कि मोमिन की अजमत इतनी है कि मोमिन बमंजिल काबा है। और हम जब करबला को मानते हैं तो करबला को मानने का मतलब बिल्कुल, अगर आदमी जर्रा बराबर भी एक जगह बीच में दे दे कि कोई गैर सैयद मुझसे कम है, मैं सैयद हूं तो बड़ा हूं, तो इसका मतलब कि वो करबला को तस्लीम नहीं करता है। इसलिए करबला सब बर्दाश्त कर सकती है, किसी बुनियाद के ऊपर तफव्वुक और तकब्बुर और तासुब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए जब अगर जौन ने फिक्रा 3 फिक्रे जौन ने कहे थे और तीनों का हुसैन ने इस्तेमाल किया, याद रखिएगा। कहा मौला मेरे बदन से बू आती है, मौला मेरा 3 जुमले कहे थे और तीनों के लिए हुसैन ने दुआ की है। करबला के फलसफे को समझे आप। कहा मौला मुझे मालूम है मैं कहाँ आपके नाम के ऊपर कुर्बान हो सकता हूँ। जनाब जौन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी में आए थे, याद रखिएगा। बहुत देरीना खिदमत करने वाले थे। मेरा चेहरा सियाह है, मेरे बदन से बू आती है, मेरा खानदान गैर मानूस है। 3 बातें जनाब जौन ने कही थी, हुसैन ने तीनों के लिए दुआ कर दी।
حسین نے کہا پروردگار اس جب جیسی میت پہ سرانے پہنچے کہا اس کے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل کر دے. تو اس نے تمام شہداء کا جنازہ اپنی جگہ تھا اور ایک نور اللہ نے عطا کیا تھا جون کو جو اس طرح چمکتا تھا کہ جیسے فاطمہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو زمین سے آسمان کی طرف جیسا نور کا سلسلہ تھا ویسے جون کے چہرے سے ایک نور کا سلسلہ زمین سے آسمان تک تھا کیونکہ اپنے چہرے کو سیاہ کہا تھا. دوسری بات کہ کہا تھا میرے بدن سے بو آتی ہے میں افریقہ کا رہنے والا ہوں تو حسین نے دعا کی پروردگار اس کے بدن میں ایک منفرد اور انڈیویجول اور خصوصی خوشبو پیدا کر دے. اس لیے خصوصی خوشبو جو ان کے جنازے سے آ رہی تھی. اور اس کے بعد اب خاندان کے لیے کیا پوچھنا, اب اچھے خاندان کے جون تھوڑی اب برا کوئی دیکھے گا, جو جون کے خاندان کا ہوگا وہ اچھا خاندان ہوگا. حسین نے تینوں چیزیں حسین نے تبدیل کر دی. اس لیے اگر کربلا کا ذکر کرنا ہے تو دل کو صاف کرو, قلب کو صاف کرو, لوگوں کو اس کی عادت ڈالو کہ تم کربلا کے اس میں جادی میں ڈھل رہے ہو. جس سینے کے اوپر جس دل کے اوپر حسین کے نام کے اوپر ماتم پڑ رہا ہے اندر وہ دل بھی صاف اور پاک و پاکیزہ ہوگا تب ماتم قابل قبول ہوگا. کیا دیکھیے گا جب اس کو پا کر کے سوچو کہ ایسی. بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا یہ آپ کے سامنے کہ یہ کیوں میں نے کہا میں نے اتنی بڑی بات کہی کہ حج بالکل بیکار ملی. اس لیے غور کیجئے, ایک دروازہ کھول رہا ہوں خالی موضوع نہیں چل. انقلاب کتنا اہل بیت کے خلاف آ چکا تھا کہ مسلم میں نے کہا کہ 9 ذوالحج جو عرفے کا دن دعاؤں کا دن کہ جس میں نماز ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں بیٹھنا مکروہ ہے کہ کھڑے ہو کر صرف اللہ کا ذکر کرو, اس دن لوگ مسلم کو قتل کر رہے ہیں. ہزاروں مسلمان ہیں, تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ ان کو حج یا عرفات یا کعبہ یاد آ رہا ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت سب سے بڑی عبادت یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلم پر ظلم کرو اور اسے قتل کرو. جہاں اتنا زمانہ بدل چکا ہو تو کیا اس اہل بیت کے ذکر کے بغیر بھی حج ہو سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے. یہ ایک انقلاب دیکھیے کتنا اہل بیت سے دنیا ہٹا دی گئی تھی. اور دوسری بات دیکھیے کہ آج تو آپ اس کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں نا, چاند ہونے کے بعد کہ اس کا استقبال تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس نے یعنی امام اس زمانے میں میدان عرفات میں عرفے کے دن احرام باندھنے کے بعد تو ایک حج کو عمرے سے تبدیل کر کے چلے جاتے ہیں. یہ مسلمان چکر کاٹ رہا ہے, کسی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ نواسے رسول کیوں دل ملول یہاں سے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلا گیا. اس طریقے سے ذہن مردہ ہو جاتے ہیں. جب باطل خود, پھر میں کہتا ہوں بیچ میں ایک مقام پر امام حسین اسلام کے خطبے کا ایک فقرہ یاد رکھیے گا. آپ فرماتے ہیں جب باطل حکومتیں ہوتی ہیں تو جسم تازہ دکھائی دیتے ہیں, روحیں مر چکی ہوتی ہیں. باطل حکومتوں میں جسم تازہ دکھائی دیتے ہیں اور روحیں مر چکی ہوتی ہیں, صرف جسم آدمی کے پلتے رہتے ہیں. وہی تو تھا. کوئی ایک تذکرہ بتاؤ, اس لیے تو ہے کوئی ایک تذکرہ, کوئی یہ کہتا یہ لوگ مشورہ دے رہے ہیں یا حسین آپ وہاں چلے جائیے, آپ وہاں چلے جائیے, آپ وہاں چلے جائیے. کوئی یہ پلٹ کر نہیں کہتا, یہ کوئی پلٹ کر نہیں کہتا کہ آپ یہاں رہیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کعبہ آپ کے باپ کا گھر ہے, آپ کے باپ کا سچا خانہ ہے. ابو طالب اس کے متولد آپ کے خاندان کی چیز ہے. اللہ پر اتنا ذہن بدل جاتا ہے. اور اس ماحول کے اندر, بس آخری بات کہہ رہا ہوں, اس ماحول کے اندر کربلا میں جو 72 نکلے ان کا تذکرہ اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب کس نے باقی رکھا کہ اگر یزیدی لشکر کے 1,00,000 گھوڑے بھی اگر ایک طرف سے دوسری طرف دوڑ جاتے تو ان گھوڑوں کی ٹاپوں میں پتہ نہیں چلتا کہ 72 گئے کہاں. آپ غور کیجیے, ان کا کوئی تذکرہ کرنے والا نہ ہوتا. لیکن ان کے تذکرے کے باقی رہنے کا مطلب یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ زمین پر اتر کر موسیٰ کی خواہش پورا کر کے ہم سب کو دکھا دیتا تو اللہ کو دیکھنے کے بعد بھی اتنا یقین نہ آتا جتنا صاف کر کے اللہ کو حسین نے کربلا میں دکھا دیا. اس سے کسی کو ضروری نہیں کہ جسے دیکھ لے اسے یقین آ جائے. جو چیز دل میں اترے اس کا یقین ہوتا ہے, جسے آنکھ دیکھے اس کا یقین نہیں ہوا. تو حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا کہ یہ بچوں کو کس کے بل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ بچوں کس کے بل پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ سب مرے چلے جا رہے ہیں, سب شہید ہو رہے ہیں. کہا کوئی بات نہیں, ایک خدا ہے جو ہماری ہر علامت کے اندر دکھائی دے گا. بقول جوش ملیح آبادی کے کہ ایسے انسانوں کے پردے میں خدا ملتا ہے. 2 مصرے کھائے, ایسے انسانوں کے پردے میں خدا ملتا ہے. اور اس نے کہا کہ حسین کے نام پر اس نے صحیح ایک لفظ استعمال کیا, کیا خوبصورت لفظ, کہ تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. حسین کے تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. حسین واحد وہ اشارہ ہے جس سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اور جو آدمی حسین سے اہل بیت سے الگ ہو جائے وہ جتنا اللہ کا ذکر کرے وہ جاہل ہے. پھر میں رکتا کیوں معلوم ہے, اس لیے کہ میں کوئی بات جذبات میں نہیں کہتا, یا قرآن یا حدیث. زیادہ جامعہ کا فقرہ ہے,
زیادت جامعہ اس لیے کہ امام زمانہ سے امام زمانہ نے فرمایا دیکھو میرے ماننے والوں 3 چیز کو نہ بھولنا، 3 چیز کو نہ بھولنا. کہا کیا؟ صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل. امام زمانہ نے کہا اپنے شیعوں سے صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل. دیکھو نماز شب نہ بھولنا، نماز شب نہ بھولنا، نماز شب نہ بھولنا اگر مجھے مانتے ہو. اس کے بعد فرمایا کہ کیا فکرہ کہ جامعہ جامعہ جامعہ. دیکھو مجھ کو مانتے ہو تو زیادت جامعہ پڑھنا، زیادت جامعہ پڑھنا، زیادت جامعہ پڑھنا. فرمایا 3 مرتبہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. مجھ کو اگر مانتے ہو تو زیادت عاشورہ نہ چھوڑنا، زیادت عاشورہ نہ چھوڑنا. زیادت 3 مرتبہ فرمایا ہے. تو وہ زیادت جامعہ کے اندر آپ کو فقرے ملیں گے. وَمَنْ جَهِلَكُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ. من جَهِلَكُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ. کہ جو تم سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے. یہ فقرے ہیں دعاؤں میں کئی جگہ پر. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی کہنے کی بات تو نہیں زیارت کے اندر کہ جو آپ سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل ہے. تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نام پر آپ کو چھوڑ کر عالم بننا چاہیں گے تو ان پر یہ امام کا فقرہ دہرا دینا کہ وہ من جہلکم فقد جہل اللہ. جو اہل بیت سے جاہل ہے وہ اللہ سے جاہل. اور زیادتی فقرے میں کبھی اور بکم یغیث الماء من السماء. آپ کی بنا کے اوپر آسمان سے پانی برستا ہے، آپ کی بنا پر سورج چمکتا ہے، آپ کی بنا کے اوپر دھوپ نکلی ہوئی ہے. زیارت کے فقرے ہیں سب. آپ کی بنا پر نظام کائنات چل رہا ہے. اسی لیے اللہ ملکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ 30 مرتبہ اور 30 مرتبہ اور 40 مرتبہ، یہ 100 مرتبہ زیارت جامعہ سے پہلے اللہ اکبر اسی لیے کہا جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس میں اتنے اہل بیت کے فضائل ہیں کہ اگر انسان حقیقت پہ غور کرے تو اسے اس بات کا گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ خود پروردگار ہیں. اس لیے 100 مرتبہ اللہ اکبر کی نماز پڑھائی جاتی ہے تاکہ ان کے لیے کسی خالق کا تصور نہ پیدا ہو. اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی. جان محترم تو حسین ہمارا حسین، آپ چاہنے والوں کا حسین، پریشان حالوں کا حسین، وطن میں رہنے والوں کا حسین، ہر ملت کا حسین. حسین حسین کی آواز. ارے اتنے چاند یاد رکھیے گا. اور صرف ماہ مبارک میں کون لوگ کہتے ہیں کیا ہے محرم میں کیا ہے؟ انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہمارے علماء کے جو کہتے ہیں محرم میں کیا ہے. صرف یا ماہ رمضان کی مخصوص دعائیں ہیں چاند دیکھنے کے بعد، یا مصباح کفہمی جس کی کتاب کا اتنا لمبا نام ہے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا. میں نے اس میں محرم کے چاند کی مخصوص دعائیں لکھی گئی. یاد رکھا؟ شیخ عباس قمی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے خالی اس میں کہ محرم کی کیا خصوصیات ہے. اللہ جناب موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ 40 دن کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو، ماہ رمضان کے 30 دن اور محرم کے 10 دن. اس کے علاوہ میری وہ رحمتیں نہیں ملیں گی کہ جو تم کو ان دنوں کے اندر ملیں. تو جو کیا آپ نے یہ محرم ہے. یہ رسوم اعضاء کیا ہے انسان، اور اسے مجھے پڑھنا نہیں آپ کے سامنے تفصیل بیان کرنی. بس وہی میں نے کہا اپنے دل کو عزا خانہ بنائے انسان، اس کے بعد اس کی زبان میں اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ عزاداری اس زینب کی قائم کی ہوئی ہے. کیا جب میں ابھی جناب زینب کی زری پر گیا، یقین مانیے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو رہا تھا کہ ہر وقت ایسا معلوم ہوتا ہے صبح سے شام سے لے کے رات تک کہ لوگ آتے رہتے ہیں زری سے لپٹ کے روتے رہتے ہیں. ایک عجیب و غریب منظر رہتا ہے. اس طریقے سے لوگ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں. چاروں طرف جسے دیکھو پورا شہر سیدہ زینب سیدہ زینب سیدہ زینب. میں نے کہی تھی یہ وہی تو جگہ ہے. جب جا کے ایک ایک جگہ وہاں دیکھی لوگوں نے ہم کو بتایا یہاں پر شہزادیاں کھڑی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا یہاں چوتھے امام کو بٹھایا گیا تھا. جب مدینے گئے تو لوگوں نے کہا یہ درخت مولانا دیکھیے جب چوتھے امام آئے تھے مدینے میں تو یہاں پر بیٹھے تھے، شہزادی کو یہاں بٹھایا گیا تھا. وہ بازار بھی دکھا کے یہاں کے اوپر دیکھیے یہاں پر شہزادہ کھڑی گئی تھی. اللہ اکبر. عزیزو تو آپ کے جس کو جو کعبے سے نکل گیا کسی نے سوچا تک نہیں دینیوں بدل گیا تھا، جس کے بھائی کو کوفے میں قتل کر دیا گیا، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر مہمان آتا ہے تو آپ اس کا کیا خیال کرتے ہیں. گھر میں ایک معمولی مہمان آ جائے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حسین ہمارے گھر میں مہمان آ گئے ہیں. اس بات کا خیال رکھ کے آپ میں نے کہا کہ 10 دن کو گزاریں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کیفیت کو پیدا کرے. اللہ اکبر. حسین اکیلے نہیں آئے ہیں، اب تو علی اکبر بھی ہمارے مہمان ہیں، قاسم بھی ہمارے مہمان ہیں، اور محمد بھی ہمارے مہمان ہیں، مسلم بھی ہمارے مہمان ہیں. اللہ اکبر. عباس بھی ہمارے مہمان ہیں. اور یہ مت سمجھیے آپ کہ ایسی یقین تصور ہے، نہیں، یہ زندہ ہے. اللہ کہتا ہے. اور عجیب فکرہ جناب زینب کیا فرماتی، اس کی تشریح اگر کی جائے تو دنیا کے سائیکولوجسٹ کتابیں نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. کہ جس وقت یہ سب تو معصورہ باتیں پڑھو بالکل آتھینٹک جو ہے کہ جس وقت وہ کہتا ہے کہ
تمہارے ساتھ, یعنی یزید کہتا ہے دیکھا اے زینب کہ اللہ نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ فرماتی ہیں ما رائے تو اللہ جمیلا, ہم نے علاوہ اچھائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں ابھی تک. یہ کوئی کہہ سکتا ہے کربلا کے بعد کہ ما رائے تو اللہ جمیلا؟ اور یاد رکھ یزید لا تحسب, وہیں پر آپ نے آیت پڑھی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اور یاد رکھ, یہ جناب زینب کے فقرے ہیں جو کتابوں میں درج ہوں کہ یاد رکھ کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ زندہ رکھتے ہیں. آج دیکھیے جناب زینب کو کتنا بھروسہ تھا, یہ قرآن کے ماننے والے تھے. زینب نے قرآن کی آیت پیش کی, فقرہ لا ایامک الا عددا, یہ فقرہ ہے تیرے دن زیادہ باقی نہیں ہے, عدد گنے ہوئے دن ہے یزید, یاد رکھ کہ تیرا یہ دن ختم ہو جائے گا, تیری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ زینب کہہ رہی ہیں, کس سے کہہ رہی ہیں؟ یہ غور کیجیے آپ, کس سے کہہ رہی ہیں کہ جس کی حکومت کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کے گھر والے دنیا سے جا چکے ہیں, وہ اکیلی دربار میں کھڑی ہے, ابھی قید خانے میں بھیجی جا رہی ہے, لیکن اللہ پر اعتماد کتنا ہے کہ تیری حکومت کے دن گنے ہوئے ہیں, ہمارا نام لیا جائے گا. یوں خدا دکھائی دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کیجیے, یوں خدا نہیں دکھائی دے رہا ہے اہل بیت کے تذکرے میں. بس عزیزوں میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں, وقت کافی ختم ہو چکا ہے. بس 28 رجب کا دن آیا جس دن حسین نے اپنے نانا کے مزار چھوڑا. یہ 2 مرتبہ کے, یوں تو روایتوں میں علامہ جعفر شوستری علیہ الرحمہ جو بڑی احتیاط سے مجلس پڑھنے کے عادت تھے, اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 2 مرتبہ سے حسین کا تذکرہ, پوری گفتگو تفصیلی 2 مرتبہ روضہ حسین کو ملتی ہے اس سفر کا ارادہ کرنے کے بعد. اور آنے کے بعد ایک مرتبہ فریاد کرتے ہیں اور دوسری بار فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں نانا آپ نوازا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ کے نواسے کو کوئی چین کی سانس نہیں لینے دیتا, اب لوگ ہمیں مدینے میں رہنے نہیں دیتے, اب آپ کے گھر پہ نہیں آؤں گا, میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں, آپ بتائیے میں کہاں جاؤں. اور ایک فقرہ اور فرماتے ہیں نانا اب میں مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, اگر آپ قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں. اللہ اکبر, جب میں وہاں جاتا تھا اور جب روضہ رسول کی جالی کو دیکھتا تھا, سرکار کی قبر پر نظر پڑتی تھی, تو حسین کا یہ فقرہ مجھے یاد آتا تھا. اور یہیں پر حسین نے یہ کہا ہوگا نا کہ نانا اگر تھوڑی سی جگہ قبر میں مل جاتی تو میں آپ کے ساتھ چلا آتا, میں اب دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, میں تو اپنے بزرگوں سے جو دنیا سے جا چکے ملنے کے لیے بے حد بے چین ہوں. لیکن ایک مرتبہ آنکھ لگ جاتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم زرعی سے باہر آئے ہیں, قبر مطہر سے آپ کا جسم سے نکلا ہوا ہے, کہا حسین جاؤ کربلا تمہارا انتظار کریے. اللہ اکبر. تو 2 بات ہو گئی نا, اللہ سے مشورہ کیا اور رسول سے مشورہ کیا, اس لیے کہ حسین نے استخارہ بھی کیا تھا نا, جیسی کہا میں اللہ سے مشورہ لیتا ہوں کہ چلا جاؤں کہاں جاؤں. جیسے ایک مرتبہ سفر کے لیے قرآن کا استخارہ کیا, آیت کھولی, آپ جانتے ہیں کون سی آیت نکلی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے قرآن بند کیا تھا, سفر کا ارادہ کر لیا تھا, اور اس کے بعد نانا کی خبر کے بعد ماں کی خبر پہ آئے, بھائی کی خبر پہ آگے فریاد کی, اے اماں حسین جا رہا ہے, اب خدا حافظ, اب حسین نہ آئے گا. میرا دل کہتا ہے کہ ہاں قبر سے آواز آئی ہوگی, بیٹا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جنت البقیع میں آرام کروں گی؟ نہیں, پیچھے پیچھے بال کھولے ہوئے تمہاری ماں کربلا میں ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے گی. اس طریقے سے یہ قافلہ بچلی ہوئی واقعی ذمہ خاکہ پڑا ہے. 28 کا یہ قافلہ چلا. بعض روایتوں میں شعبان کی شروع کی تاریخ ہے. قافلہ حسین نے تیار کر لیا. جب قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ حسین نے جب سب کو گھیرا تو کہا کہ میرا بیٹا علی اصغر کہاں ہے, میرا بیٹا علی اصغر کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ حسین آقا علی اصغر صغرا کی قبر چھوڑنے کے لیے, صغرا کی گود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, صغرا نے گود میں اسے لیا ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے چاہا کہ علی اصغر کو لے, لیکن جب علی اصغر کو لینا چاہتے تھے, علی اصغر صغرا کی گلے میں باہیں ڈال دیا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, لینا چاہا, حسین کی گود دی علی اصغر نہ. اللہ اکبر. وہ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا, صغرا کے آغوش چھوڑی, حسین کی گود میں آ گئے, صغرا تڑپتی رہ گئی. اب مجھے کوئی روایت تو نہیں ملتی, آپ علماء یہی ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ شاید یہ تھا, اے بیٹا میں زہر شہادت تمہارے بغیر نامکمل رہے گا, ارے کیا کربلا نہ چلو گے. علی اصغر کو لیا, اللہ اکبر, اور لے کے یہ قافلہ روانہ ہوا. لیکن جیسے ہی مدینے کے باہر قافلہ چلا پہنچا, ایک مرتبہ آپ سمجھیں گے کون آیا, نہیں مدینے کے باہر کون آیا. ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 غلام چلے آ رہے. ایک قافلے والے رک جاؤ, کہا کس کے غلام ہیں؟ معلوم ہوا کہ جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر کے غلام ہیں. ایک مرتبہ کیا بات ہے, کہا عبداللہ 2 غلام کا سہارا لیے چلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ قافلہ روکا گیا, شہزادی بھی وہاں کے پر بیٹھی, اور ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ میں اون کی انگلی ہے, ایک ہاتھ میں محمد کی انگلی ہے, اور 2 غلام سہارا دیے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کی محفل
کے قریب عبداللہ ابن جعفر آ کر کہتے ہیں شہزادی آپ تو جا رہی ہیں, میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا, لیکن حسین کو قربان کرنے کے لیے دونوں میرے بچوں کو لے جائیے. اللہ اکبر. اور محمد کو حسین کے حوالے کیا, قافلہ روانہ ہوا. لیکن قافلے میں سب کی نگاہیں عجیب تھی. اللہ اکبر. کوئی کسی کو دیکھ رہا تھا, کوئی کسی کو دیکھ رہا تھا, لیکن ایک بچی وہ بھی تھی کہ جس کا باپ کوفے گیا تھا, جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا, وہ ایک منزل وہ بھی حضرت مختصر سب منزل آپ کے دماغ میں رہے. ایک مطلب منزل ثعلبیہ میں پہنچے. الگ الگ ان زمینوں کے ان پلاٹس کے نام ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں جہاں پر حسین نے رکوع کے خطبہ دیا تھا یا کوئی واقعہ وہاں کے اوپر خاص ہوا تھا, ان سب کے تاریخ میں نام موجود ہیں. یہ منزل ثعلبیہ تھی جہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا, ایک آدمی کوفے کی طرف سے آیا ہے. آپ کو کسی نے کہا ایک آدمی کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. آپ نے اپنی کرسی چھوڑی, خیمے سے نکلے اور جانے کے بعد کہا اے بھائی تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں. کہا تیرے پاس کوئی خبر ہے مسلم کی؟ میرا بھائی مسلم کوفے گیا تھا. ایک مرتبہ کہا ہاں خبر تو ہے. کہا کیا ہے؟ مسلم کی کوئی خبر ہے؟ بھائی بے چین ہو کے بھائی کے لیے پوچھتے. ایک مرتبہ کہا آقا ذرا کنارے آ جائیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا نہیں قضائے نہ لے جاؤ, سب ہمارے ساتھی ہمارے جیسے. مطلب اس نے کہا آپ مسلم کی کیا خبر پوچھتے. سر سے اس نے امامہ اتار کے پھینکا. بس انیس کا ایک مصرع کہ گلیوں میں لوگ کھینچتے پھرتے ہیں لاش کو. جب میں چلا تھا مسلم مارے جا چکے تھے, دارالنارا پہ مسلم کا سر تھا اور گلیوں میں لاش کھینچی جا رہی تھی. اللہ اکبر. وہ حسین ایک مرتبہ خیمے میں آتے, جناب زینب سے کہتے ذرا رقیہ کو بلانا جو مسلم کی بچی ہے. رقیہ کو بلایا, بلانے کے بعد سر پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا اور اپنے سینے سے لگایا. وہ بچی ایک مرتبہ کنارے ہٹتی, پوچھتی ہے چچا جان اب تک تو جیسے آپ نے سر پہ رکھا تھا, خاندان رسالت کی بچی تھی, وہ کیفیت آج نہیں ہے. آج کی کیفیت تو کچھ ایسی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا باپ دنیا میں نہیں رہا, اس لیے کہ آج آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیرا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. میں ایک مرتبہ ایک اقرا سننا تھا, حسین نے ایک جملہ کہا اے بیٹی تیرا باپ مارا گیا, یتیم تو نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ حسین زندہ ہے. حسین نے کلیجے سے لگایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. میں کہوں گا حسین کل تمہاری بچی بھی کربلا میں یتیم ہوگی, لیکن کوئی سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا. شمر کے تماچوں نے خبر دی کہ باپ دنیا میں نہیں ہے. جلتے ہوئے خیموں نے خبر دی, بس نے جلدی جلدی یہ قافلہ منزل ثعلبیہ کو طے کیا. آگے پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ فرات کے کنارے سرزمین کربلا پر پورا حسین کا قافلہ داخل ہو گیا. داخل ہونے کے بعد حسین ابھی کوئی اترا نہیں, اس لیے کہ سب حسین کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے. حسین خود پہلے اترے اور اترنے کے بعد اس لیے بھی کہ حسین کے ساتھ جو جانور رہتا تھا اس کے علماء نے فقرہ رکھا ہے کہ تصرف امامت کی بنا پر اس میں بھی اثرات پیدا ہو جایا کرتے تھے. جو جانور بھی امام کے ساتھ رہتا تھا, بار بار چونکہ آپ گھوڑے کو بڑھا رہے تھے اور گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا, تو ایک مرتبہ آپ اترے اور اترنے کے بعد آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے اسے سونگا اور کہا کہ بھیا عباس مخاطب ہوئے, اس میں ہمارے خون کی بو آ رہی ہے. اب لوگوں کو بلایا, کئی لوگوں سے پوچھو یہ کون سی سرزمین ہے. امام تو جانتے تھے لیکن یہ ایک انداز تھا. بلایا, کہا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام نینوا ہے, یہ نینوا کے نام سے مشہور ہے. تمام جو اس وقت زمینداروں کا علاقہ تھا تمام لوگ آئے جو اس وقت کے بزرگ تھے. اس کے بعد کہیں کچھ اور بھی اسے کہتے ہیں؟ کہا ہاں اس کو ثعلبیہ, اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں؟ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ مختلف 4 5 6 نام ہے جو لوگ جلدی جلدی بتاتے گئے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ہاں ہم نے ایک نام, اور اس وقت یہ نام مانوس نہیں تھا. کہا اور کچھ بھی کہتے ہیں؟ ہاں کچھ لوگ اسے کربلا بھی کہتے ہیں. میں ایک مطلب جیسی کربلا کے نام سے عباس ہماریوں کو بٹھا دو, سب کو اتار دو یا خیمے نصب کر دو. اللہ اکبر. کربلا کا نام سنا اور اس کے بعد ایک مرتبہ خیمے نصب ہو گئے. خیمے نصب ہو گیا. آپ سنتے ہیں جب کربلا میں داخل ہے شاید, بس ایسی دھیرے دھیرے بیان کروں گا, آپ یاد کر کے اس تصور سے روئے. اللہ اکبر. کہا عباس خیمے نصب کر دو. خیمے نصب کر دیے گئے فرات کے کنارے. ایک مرتبہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ یزیدی فوج میں جیسی یہ خبر ملی کہ حسین کا خیمہ فرات کے کنارے ہے, یہ بہت بڑی بات تھی کہ پانی کی جگہ پہ خیمہ نصب ہو جائے. فوجیں آنا شروع ہو گئی اور آنے کے بعد کہا کہ حسین کے خیمے کو فرات کے پاس سے ہٹا کے یہ کہہ دو کہ فرات کے کنارے نہ ٹھہریں, کہیں اور جا کے ٹھہریں. ادھر ابن زیاد کا حکم پہنچا کہ کہیں اور جا کے ٹھہریں. بس لوگوں نے کیا دیکھا آپ جانتے ہیں کہ حسین کا بھائی, حسین کی کمر کی مضبوطی, حسین کے دل کی طاقت. عباس ایک مرتبہ آگے بڑھے, پوری فوجیں آ گئی کہ خیمے کو ہٹا دیا جائے. آگے بڑھنے کے بعد گھوڑے سے بھی اترے بھی نہیں تھے, بس گھوڑے سے جھکے اور تلوار سے ایک خط کھینچتے ہوئے آگے گھوڑا
बढ़ाते हुए चले गए। और जाने के बाद एक मतलब लश्कर की तरफ देख के अब्बास ने कहा अगर इस खत से आगे कोई एक घोड़ा भी बढ़ गया तो किसी का सर जो है उसके जिस्म पर बाकी न रहेगा। सारी फौजें खामोश हो गई। भाई मतलब अब्बास दरिया के किनारे ठंडी हवा में टहलने लगे, ठंडी हवा में टहलने लगे। फौजों का यह आलम था कि सबके दिल धड़क रहे थे, मालूम हो रहा था कि फौज शिकस्त के इकरार करके वापस चली जाएगी। भाई एक मतलब लोगों ने क्या देखा कि हुसैन कुर्सी मुबारक से उठे, अब्बास की तरफ नहीं गए, आपको मालूम है ज़ैनब के खेमे में आए। आने के बाद कहा बहन जरा भाई को फुरात के किनारे से बुला लो, मेरे भाई को बुला लो, उसे गैर आ गया है। भाई एक मतलब फिजा ने चादर सर पर रखी, जाके अब्बास तुम्हें ज़ैनब बुला रही है। अरे अब्बास ज़ैनब के खेमे में आए, कहा अब्बास तलवार यहाँ रख दो। अब्बास ने तलवार रख दी, कहा भैया ये यहाँ पर गुस्से के इजहार का मौका नहीं है। अल्लाह अकबर, फुरात से खेमे हटा दिए गए। अब्बास ने सब्र किया। बस मेरा दिल कहता है आका बस अपनी बात को मैं तमाम कर रहा हूँ। आका आज आप पे घोड़ा रुका है, ये कोई बच्ची तो मुझ से न लिपटी थी। भाई एक मर्तबा तो उस वक्त रुका जब आपका सफर वहां से लेके यहाँ तक का मदीने से करबला तक का खत्म हुआ था। एक मर्तबा और घोड़ा रुका जब हुसैन का सफर खत्म हो रहा था, लेकिन उस घोड़े ने कोई और बात तो न कही। भैया कहा कि आका जरा मेरे सुमो की तरफ देखिए। अब हुसैन ने क्या देखा, एक बच्ची सुमो से लिपट के फरियाद कर रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को कहा लेके गया, सुबह से जो गया वापस न आया। अल्लाह अकबर, अजीजों सवारियों का इस्तेमाल करो। अरे चांद तो सब होता है, कोई ये नहीं पूछता कि चांद हो गया चाहे ईद का चांद भी हो, लेकिन वो बेचैनी नहीं होती। फिर आप जाके देखते हैं कि जैसी मुहर्रम की 29 तारीख आती है हर आदमी में चांद हो गया, हुसैन आ गया, अली अकबर हमारा मेहमान कमा रहा है, चांद हो गया। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया